کبھی یہ خیال آیا ہے کہ ڈاکٹر کے ہاتھ سے لکھا ہوا ایک چھوٹا سا کاغذ یعنی نسخہ کیسے ایک دوا کی شیشی بن کر ہمارے ہاتھوں میں آ جاتا ہے؟ یہ کوئی جادوئی عمل نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت ہی محتاط اور سائنسی طریقہ کار ہے، اور آج ہم اسی سفر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ بات بہت گہری ہے، یہ صرف کہنے کی بات نہیں بلکہ یہ ہر فارماسسٹ کے کام کی بنیاد ہے۔ ذرا سوچئے، ان کا ہر ایک فیصلہ سیدھا مریض کی صحت سے جڑا ہوتا ہے۔ وہ صرف دوا نہیں دے رہے ہوتے بلکہ ایک طرح سے صحت کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اس سفر کی شروعات وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے سب کچھ شروع ہوتا ہے، یعنی نسخے سے۔ دوا بنانے سے بھی پہلے اس بلو پرنٹ کو ٹھیک سے سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ ڈسپینسنگ ہے کیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک ماہر شیف کی مثال لیتے ہیں۔ جیسے ایک شیف ریسیپی کو دیکھ کر بالکل صحیح مقدار میں مسالے ڈالتا ہے تاکہ کھانا بہترین بنے، بالکل ویسے ہی ایک فارماسسٹ نسخے کو دیکھ کر دوا تیار کرتا ہے۔ یہاں بھی ہر چیز کا بالکل ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ اچھا، ایک نسخہ جو ہے نا، وہ دراصل ایک خاص زبان میں لکھا ہوتا ہے، ایک طرح کی خفیہ زبان، اور یہ کوڈ صرف ڈاکٹر اور فارماسسٹ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف ایک ہے، مریض کی حفاظت اور صحیح علاج۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس خفیہ زبان میں کیا لکھا ہوتا ہے۔ تو اسکرین پر نظر ڈالیں۔ سب سے پہلے تو یہ RX کا نشان ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے یو ٹیک، یعنی یہ لیں۔ یہ ایک طرح سے فارماسسٹ کو کام شروع کرنے کا اشارہ ہے۔ پھر آتا ہے انسکرپشن، جو کہ نسخے کا سب سے اہم حصہ ہے، اس کا دل کہہ لیں۔ اس میں دوا کا نام اور مقدار لکھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد سبسکرپشن ہے، جو فارماسسٹ کے لیے ہدایات ہیں کہ بھئی دوا بنانی کیسے ہے۔ اور آخر میں سگنیچرا، یہ مریض کے لیے ہے کہ دوا کب اور کیسے لینی ہے۔ یہ سارے حصے مل کر ہی ایک مکمل اور محفوظ ہدایت نامہ بناتے ہیں۔ اچھا، تو جیسے ہی نسخہ فارماسسٹ کے ہاتھ میں آتا ہے نا، ایک بہت ہی منظم سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ پورا کام 6 مرحلوں میں ہوتا ہے، اور ہر مرحلہ، ہر ایک قدم مریض کی حفاظت کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ یہاں ہر قدم پر بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو نسخے کو ٹھیک سے پڑھا اور سمجھا جاتا ہے۔ پھر خوراک کا حساب کتاب ہوتا ہے، خاص طور پر بچوں کے لیے۔ اس کے بعد دوا کے اجزاء کو بالکل ٹھیک مقدار میں تولا جاتا ہے، پھر اسے پیک کیا جاتا ہے، لیبل لگایا جاتا ہے، اور ہاں، ایک بار پھر سب کو چیک کیا جاتا ہے، قیمت طے ہوتی ہے، اور پھر آخر میں مریض کو دوا دی جاتی ہے، ساتھ میں پوری ہدایات بھی۔ مطلب یہ کہ ہر قدم پر فارماسسٹ کی مہارت اور ذمہ داری کا پتہ چلتا ہے۔ اور جب بات بچوں کی ہو تو معاملہ اور بھی حساس ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی غلطی بھی بہت بڑی مشکل کھڑی کر سکتی ہے۔ اسی لیے فارماسسٹ کچھ خاص فارمولے استعمال کرتے ہیں، جیسے ینگ کا اصول یا کلارک کا اصول، تاکہ خوراک بالکل درست ہو، ایک قطرہ بھی کم یا زیادہ نہ ہو۔ چلیں، دوا تو تیار ہو گئی، لیکن کام یہاں ختم نہیں ہوتا۔ اب ایک بہت اہم مرحلہ آتا ہے، پیکیجنگ کا۔ یہ دوا کی حفاظت کی آخری لائن ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ پیکیجنگ کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ دوا کے لیے ایک حفاظتی شیلڈ کی طرح کام کرتی ہے۔ یہ دوا کو ہر اس چیز سے بچاتی ہے جو اس کا اثر کم کر سکتی ہے، جیسے نمی، روشنی، یہاں تک کہ ہوا۔ اگر یہ شیلڈ کمزور ہو تو سمجھیں دوا کا اثر بھی کم ہو جائے گا یا شاید ختم ہی ہو جائے۔ اور ہاں، کنٹینر بھی الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں سنگل ڈوز، مطلب ایک بار کے استعمال والے، جیسے انجیکشن کے ایمپیول۔ انہیں ایک بار استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے تاکہ انفیکشن کا کوئی خطرہ نہ رہے۔ دوسرے ہوتے ہیں ملٹی ڈوز کنٹینر، جیسے شربت کی بوتلیں، جن سے کئی بار دوا لی جا سکتی ہے۔ کچھ کنٹینر تو بہت ہی خاص ہوتے ہیں، جیسے لائٹ ریزسٹنٹ کنٹینر۔ آپ نے دیکھی ہوں گی وہ گہرے بھورے رنگ کی بوتلیں، وہ اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ کچھ دوائیں جیسے نائٹروگلیسرین روشنی سے خراب ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ایئر ٹائٹ کنٹینر ہوا سے بچاتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لگتی ہیں، لیکن علاج کے مؤثر ہونے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور ایک اور بہت ہی اہم چیز، چائلڈ ریزسٹنٹ کنٹینرز۔ ان کا ڈھکن خاص طریقے سے بنایا جاتا ہے، جسے کھولنے کے لیے دبانا اور گھمانا پڑتا ہے۔ یہ بچوں کے لیے کھولنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے، اور اس ایک چھوٹے سے ڈیزائن کی وجہ سے نہ جانے کتنے ہی بچے غلطی سے دوا کھانے کے حادثات سے محفوظ رہے ہیں۔
ٹھیک ہے، تو دوا اب محفوظ طریقے سے پیک ہو کر مریض تک پہنچ گئی ہے، لیکن کہانی یہاں بھی ختم نہیں ہوتی۔ اب ذرا اس کے قانونی پہلو کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ کیا ہر دوا کو بار بار لیا جا سکتا ہے یا اس کے لیے کوئی اصول ہیں؟ تو ہوتا یہ ہے کہ قانون کے مطابق دواؤں کو کچھ گروپس میں بانٹا گیا ہے۔ گروپ اے میں وہ دوائیں آتی ہیں جو بہت طاقتور یا خطرناک ہو سکتی ہیں، انہیں دوبارہ لینے کے لیے ہر بار نیا نسخہ چاہیے ہوتا ہے۔ پھر ہے گروپ بی، جسے ڈاکٹر کی اجازت سے ریفل کیا جا سکتا ہے، اور آخر میں ہے OTC یعنی اوور دا کاؤنٹر دوائیں، جن کے لیے نسخے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اور یہ سارے قانون کیوں ہیں؟ تاکہ دواؤں کا غلط استعمال روکا جا سکے۔ تو اس پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ نسخے پر لکھے RX کے نشان سے لے کر دوا کی شیشی کو سیل کرنے تک یہ پورا کا پورا سفر ایک بہت ہی محتاط اور ذمہ دارانہ عمل ہے۔ ہر ایک قدم، ہر ایک فیصلے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہوتا ہے: مریض کی صحت اور اس کی حفاظت۔ اور آخر میں ایک سوال، جیسے جیسے ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے، آٹومیشن آ رہی ہے، تو کیا یہ مشینوں پر مبنی نظام اس انسانی رابطے اور اعتماد کی جگہ لے پائے گا؟ جہاں ٹیکنالوجی غلطیاں کم کرنے میں مدد دے سکتی ہے، وہیں ایک فارماسسٹ کا تسلی دینا، اس کا مشورہ دینا، یہ بھی تو علاج کا حصہ ہے۔ تو آنے والے وقت میں ٹیکنالوجی اور اس انسانی رابطے کے درمیان توازن کیسے بنے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔